رحمت حق کا ہے یہ پیارا نشان، آؤ دیکھیں لطافت رمضان، آؤ دیکھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ہجرت کا تیسرا سال رمضان المبارک کی 15 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، نہ آپ کا روزہ ٹوٹا نہ نماز چھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ انسانی حور ہیں، یہ عورتوں کے عوارضات سے، نسوانی عوارضات سے پاک صاف مصفہ و منزہ ہیں۔ اندازہ فرمائیے، جنت کی حوریں تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی کنیزیں ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ جنت کی حوریں جنت میں ہوتے ہوئے نسوانی عوارضات سے پاک صاف ہیں، لیکن حضور کی شہزادی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے نسوانی عوارضات سے پاک صاف مصفہ و منزہ ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ آپ کی ولادت عمومی سسٹم کے مطابق نہیں، بلکہ یہ سلسلہ ہی روحانی اور نورانی سلسلہ ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کو گٹی دی، تہنیک فرمائی، پنجابی میں اسے گڑتی دینا کہتے ہیں۔ اپنا لعاب دہن مبارک، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی، اور پھر کان میں اذان فرمائی، عقیقہ فرمایا، اور پھر نام رکھا حسن۔ حسن کا معنی سونا۔ اندازہ فرمائیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں یہ حسن ہے، سونا ہے، کتنا ہی سونا ہوگا، سر سے لے کر سینے تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر۔ اور چھوٹے شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اور پھر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہیں یہ اسی کے نام دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صورتاً بھی مشابہت تھی، ظاہراً بھی مشابہت تھی، اور باطنی مشابہت بھی موجود تھی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شہزادوں کے ساتھ محبت مجھ رسول سے محبت ہے، ان سے محبت میرے ساتھ محبت ہے، اور اس سے بغض اور کی دشمنی میرے ساتھ بغض اور دشمنی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مشابہت کی گواہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، سرکی نماز ہے، نماز سے فراغت کے بعد مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ باہر بچوں کے ساتھ دیکھا حضرت امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر فرمایا، بے ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بعلی علی یضحک، فرمایا اے شہزادے تجھ پر میرے باپ قربان، میرا باپ صدقے، وہ تو ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر ہے، شبیہ النبی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ ہے۔ تو حضرت جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محبتوں سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پہ اپنی پہلو میں بٹھایا، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ینظر الی الناس مرتن و ینظر الیہ مرتن، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے شہزادے کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپ کا شہزادہ ہونے
کی وجہ سے رب العالمین نے آپ کو سرداری عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن و حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سرداری کو ان پہ ناز ہے۔ ان کی ماں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہیں، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کے مرض وصال میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، انہیں اپنے اوصاف کا وارث بنائیے، انہیں اپنے اوصاف کا فیض عطا فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُؤْدَدِي وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، میرے بیٹے میرے شہزادے حسن کے لیے میری ہیبت، میرا روب اور میری سرداری، میری سیادت ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان اوصاف کا فیض عطا فرمایا، اپنے ان اوصاف کا ان شہزادوں کو وارث بنایا۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا، اعلیٰ حضرت نے انہیں سید الاسخیاء کہہ کر سلام پیش کیا، فرمایا ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک باغ کے قریب سے گزرے، دیکھا ایک باغ میں اس کا مالی روٹی کھا رہا ہے، اس کے سامنے ایک کتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک اس کتے کو ڈالتا ہے۔ آپ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور جا کر اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ کتا سامنے بیٹھا میری طرف دیکھ رہا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خود ایک لقمہ کھاؤں اور وہ میری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہے، اس لیے میں ایک لقمہ خود کھا رہا ہوں، ایک کتے کو ڈال رہا ہوں۔ ادا پسند آئی، فرمایا کون ہو، باغ کس کا ہے؟ اس نے جب بتایا فلاں شخص کا غلام ہوں، یہ اس کا باغ ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، باغ بھی خرید لیا، غلام بھی خرید لیا، واپس تشریف لائے، بتایا کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے، یہ غلام تجھے بھی خرید لیا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور پہلے اس کا غلام تھا، اب آپ کا غلام ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے آزاد کیا، تجھے آزاد کرنے کے لیے خریدا، تجھے آزاد کیا، یہ باغ بھی تجھے دے دیا۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، اور کائنات میں بڑے بڑے سخی ہوں گے، مگر سخاوت کا یہ انداز دیکھیے کہ مسلمانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے، خون ریزی سے بچانے کے لیے حکومت قربان کر دی، حکومت کی سخاوت کر دی۔ کبھی کرسی بھی کوئی چھوڑتا ہے، مگر قربان جائیں اس سید الاسخیاء پہ، حکومت قربان کر دی، حکومت ہی دے دی، سخاوت کر دی۔ اور پھر جب خطبہ دیا تو بتایا اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا سنہری حروف سے لکھا موجود ہے، فرما ہم ہی ہیں ہمارے پہلوؤں کے صدقے، ہم ہی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے تمہیں گمراہی سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرما ہم ہی ہیں جن کے ذریعے، جن کے صدقے سے اللہ نے تمہیں گمراہی سے بچایا، اور ہم ہی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے تمہیں تباہی سے بچایا۔ اس قدر سخاوت، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ دیکھیں لطافت